مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها يا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها يا سعد اللي زارها يا ربي. کعبہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اہل ایمان کے لیے دنیا میں کعبہ عرش الہی کا پرتو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مصدر اور معدن ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا مقام کعبہ ہے۔ ويا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة. یہی وہ بابرکت مقام ہے جس کی زیارت تمام انبیاء اور رسل نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا گھر مکہ بنایا جو تمام جہانوں کے لیے برکت اور ہدایت ہے۔ اس مقدس ترین گھر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لق و دق بیابان میں اپنا گھر بنایا، پھر اللہ نے اس کے جوار میں رہنے والوں کے لیے رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا۔ ممشى أبو القاسم في مكة وسعة عرفات ويا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها يا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3,500 سال تک جاہلیت کے سبب تمام جزیرہ عرب بد امنی کا شکار رہا، اور اس سورش زدہ ملک میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی ایک ایسا خطہ تھا جس میں امن قائم رہا، بلکہ اسی کعبے کی برکت یہ تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ جاہلیت کے اس تاریک دور میں بھی اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کو اگر کعبے میں دیکھ لیتے تو کسی کی ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ یہ کعبے کی فیض آفرینی ہے کہ حدود حرم میں وہ جانور بھی امن سے رہتے ہیں جن کا دوسری جگہوں پر شکار کر لیا جاتا ہے، بلکہ سرزمین کعبہ میں لگنے والے درخت کٹنے سے محفوظ رہتے ہیں، اور حدود حرم میں مجرموں پر بھی حد نہیں لگائی جاتی۔ خالق کائنات سورہ حج آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، اور جو کوئی وہاں پر ٹیڑھی راہ ظلمن اختیار کرے ہم اسے دردناک سزا چکھائیں گے۔ کعبۃ اللہ میں اس بات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ یہی وہ بیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اسی مقام کو حضرت ابراہیم نے اپنی رہائش کے لیے منتخب فرمایا۔ في محرابها ويا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي اسی کے پاس صفا و مروہ کی وہ پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ بے قراری کے ساتھ دوڑی تھی۔ يا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها يا سعد. یہیں زمزم نام کا کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے اس بہتے چشمے کو دیکھ کر زمزم کہا تھا، اسی نام سے یہ کنواں آج تک موسوم ہے۔ اسی مقدس گھر کے پاس منا ہے جہاں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها. یہیں وہ جمرات ہیں جہاں حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها.
اسی بیت یعنی کعبے کی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جسے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، پہلی بار کعبۃ اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے ایک بیت بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے نشان ڈالے اور حضرت آدم زمین کھودتے اور حضرت حوا مٹی ہٹاتی۔ انہوں نے اس قدر گہری بنیادیں کھودیں کہ زمین کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ پھر یہ ندا دی گئی کہ اے آدم یہ کافی ہے۔ جب آدم نے بیت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس کے گرد طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر صدیاں گزرتی گئیں حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ یہ تھی کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے نشان ڈالے، آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں، اماں حوا نے مٹی ہٹائی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کس شان اور اہتمام سے تعمیر کروایا، اور اس رحمت بھرے گھر کے دروازے ہم سب پر وا کر دیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ طوفان نوح کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جب قوم نوح کو غرق کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنے گھر یعنی کعبہ کو اوپر اٹھا لیا، پھر بیت اللہ آسمان میں معمور رہا۔ اس کے بعد یا مکہ یا مکہ یا سعد اللي زارا وتملى من الكعبة وأنوارا يا سعد اللي زارا يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارا وتملى من الكعبة وأنوارا يا سعد اللي زارا يا ربي توج لي أعمالي بعمرة وحجتك تبالي والمكة أشد الرحالي وكحل عيوني بجمالا ويا سعد اللي زارا يا مكة۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی عمارت بغیر چھت کی بنائی تھی، جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کعبے کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے تھے، ایک طور سینا، دوسرا طور زیتا، تیسرا جبل اولیاء جو سرزمین شام میں ہے، چوتھا جبل جودی اور 5واں جبل ہرا۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ جرہم کے ایام میں 1 یا 2 مرتبہ بنایا گیا۔ أبو القاسم في مكة وصعد عرفات ويا سعد اللي زارا۔ کعبۃ اللہ کی چوتھی تعمیر سے متعلق علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی تو قریش کعبہ کو بنانے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ اس کی چھت بھی ڈالنا چاہتے تھے اور اس کو منہدم کرنے سے خوف کھاتے تھے۔ پھر قریش کے تمام قبائل جمع ہوئے اور انہوں نے پتھر جمع کیے اور اس کی بنیاد میں ہر قبیلے نے پتھر ڈالے، حتیٰ کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آ گیا اور اس کو نصب کرنے میں اختلاف ہوا۔ ہر قبیلے والا اس مبارک پتھر کو نصب کرنا چاہتا تھا۔ قریش کے سب سے بوڑھے شخص ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو شخص اس مسجد کے دروازے میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کرے گا۔
اس دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگوں نے کہا یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ہر قبیلے والا اس چادر کو پکڑ کر اوپر اٹھائے۔ جب انہوں نے اس چادر کو حجر اسود کو نصب کرنے کی جگہ تک اوپر اٹھا لیا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ نيالك يا طير اللي طاير بسماها بتحوم البشاير، نياله من ساعة بصفاها وبمرواها وصلى في محرابها، ويا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها۔ اس کے بعد سن 64 یا 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبے کی تعمیر کی اور اس میں حتیم کو بھی شامل کر لیا جو عمارت کعبہ کا حصہ تھا اور قریش پیسوں کی کمی کے باعث تعمیر نہ کر سکے تھے۔ چھٹی بار 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بنیادوں کو منہدم کر دیا اور دوبارہ قریش کی بنیادوں پر کعبے کو بنا دیا، اور آج تک کعبہ اسی بنائے قریش پر قائم ہے۔ کعبۃ اللہ کی توسیع کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ فتح مکہ کے وقت یہ کھلی عمارت تھی جس کے ارد گرد دیواریں نہ تھیں اور اس کا رقبہ 2000 مربع میٹر تھا۔ سن 17 ہجری عہد فاروقی میں سیلاب کا پانی مسجد الحرام میں بھر جانے کے سبب پانی سے حفاظت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے ارد گرد دیوار قائم فرمائی اور کعبے کے رقبے میں 500 مربع میٹر کا اضافہ فرمایا۔ سن 26 ہجری مطابق 464 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1700 مربع میٹر کا اضافہ فرمایا۔ سن 65 ہجری مطابق 684 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے توسیع کروائی، نتیجتاً کل رقبہ 3300 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 137 ہجری میں خلیفہ ابو منصور نے 5300 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ سن 160 ہجری مطابق 780 عیسوی خلیفہ محمد المہدی نے 15000 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ خلیفہ المقتدر عباسی نے 1300 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ سن 306 ہجری میں خلیفہ المقتدر عباسی نے 950 مربع میٹر داخلے کے راستے تعمیر کروائے، اور مختلف ادوار میں تعمیر ہوتے ہوتے کعبۃ المشرفہ کا کل رقبہ سن 306 ہجری تک 30200 مربع میٹر تک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1000 برس تک رقبے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، اور تقریباً 1000 سال بعد سن 1375 ہجری تا سن 1396 ہجری تک تعمیراتی اور توسیعی کام ہوا، جس کے نتیجے میں مسجد الحرام کا رقبہ 30,200 مربع میٹر سے بڑھ کر 1,52,000 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 1409 ہجری میں مزید توسیع کا کام جدید تعمیراتی خطوط پر کیا گیا، جبکہ مستقبل قریب میں اور جدید تعمیر و توسیع کا کام متوقع ہے۔ نمشي ممشى أبو القاسم في مكة وصعد عرفات، ويا سعد اللي زارها يا مكة